الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. دیکھو جو بھی مسئلہ ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں نا وہ قرآن و حدیث ہی کا ہوتا ہے. ہماری کیا مجال کہ ہم قرآن حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو بتائیں. پورا دار و مدار قرآن و حدیث ہی ہے. قرآن و حدیث کے علاوہ مسئلہ نہیں بتایا جا سکتا. تو جو مسئلہ حنفی عالم بتاتا ہے وہ قرآن و حدیث ہی کا ہوتا ہے. لیکن قرآن و حدیث کے اندر جامعیت ہی اتنی ہے کہ اس کو سمجھنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. قرآن و حدیث کی جامعیت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے طریقے ہی الگ الگ ہوتے ہیں. یہ اللہ کا مقصد تھا، منشا تھا. اللہ نے قرآن کو اسی طرح رکھا، حدیث کو اسی طرح رکھا. اب اس کو یا تو کوئی آدمی غلط طریقے سے سمجھتا ہے یا پھر آدمی اس کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے. غلط طریقے سے وہ سمجھے گا جس کو عربی نہ آتی ہو، نحو اور صرف اور گرامر اس نے نہ پڑھا ہو، قدیم عربیت سے اس کو واقفیت نہ ہو، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول قرآن سے اس کو واقفیت نہ ہو، احادیث کی جو الف ہے اس سے بھی اس کو واقفیت نہ ہو. تو یہ آدمی اگر ترجمہ وغیرہ دیکھ کر قرآن و حدیث کی کوئی بات کرے گا نا تو یہ غلط ہوگی. کیونکہ بھائی تجھے تو عربی بھی نہیں آتی، اصول حدیث، اصول قرآن بھی تجھے نہیں آتا، تو پھر قرآن و حدیث کی بات تو کس طرح لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم اگر کوئی چیز کسی دوسری کتاب سے نقل کرنا چاہتے ہو تو نقل کر سکتے ہو، ترجمہ بیان کر سکتے ہو، لیکن اس کو حقیقی طور پر سمجھانا اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب اس کی زبان سے تمہیں بہت زیادہ واقفیت حاصل ہو. شیکسپیئر انگلش کے اندر بہت زیادہ ماہر تھا. اب وہ جو لکھتا ہے اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں، لیکن شیکسپیئر کی بات وہی سمجھا سکے گا جو انگلش کے اندر بہت ماہر ہو. ورنہ شیکسپیئر کی بات کہاں سے وہ سمجھا سکتا ہے؟ شیکسپیئر کہے گا کچھ اور، سمجھے گا یہ کچھ الگ. اسی طرح قرآن و حدیث کی بات وہی آدمی سمجھا سکتا ہے جس نے قرآن و حدیث کے پیچھے محنت کی ہو، 7-8 سال، بلکہ یہ بھی کم، 20-20 30-30 سال گزارے ہوں تب کچھ آتا ہے، اور پھر وہ کچھ قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہ قرآن و حدیث کی بات غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو پھیلاتے ہیں. حالانکہ بہت سے لوگ ایسے تھے اور ایسے ہیں جو قرآن کی بات کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں. کیوں؟ عربیت کے اندر ان کو مکمل عبور حاصل ہے. اب عربیت سے مراد اس زمانے کی عربیت نہیں، اس زمانے کی عربیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو بالکل کھوکھلی عربی ہے. میری مراد اس سے قدیم عربی ہے. پرانے زمانے کی جو عربی ہوا کرتی تھی، حضور کی عربی، صحابہ کی عربی، اس کی عربی کی بات کر رہا ہوں میں، جو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے آتی. اس طرح فقط دبئی کا سفر کرنے سے، سعودی عربیہ کا سفر کرنے سے نہیں آتی. وہ تو کوئی بھی بول لے گا. کوئی دھندا کرنے دبئی جاتا ہو، کوئی دھندا کرنے سعودی عربیہ جاتا ہو بازار وغیرہ کے اندر، تو عربوں کے ساتھ 2-3 مہینے کی مخالطت سے اور 2-3 مہینے سے کے ذریعے سے اگر وہ بات چیت کرے گا تو اس کو آ جائے گی عربی. اگر کچھ ذہین ہو تو وہ بول لے گا عربی، ٹوٹی پھوٹی بول لے گا، اپنی بات پہنچا لے گا. تو اس عربی کا کوئی اعتبار نہیں. عربی تو وہ معتبر ہے جو حضور کی تھی، قدیم عربی، اور اس کو سمجھنے کے لیے مدرسے کے اندر بیٹھنا پڑتا ہے. ایک عالم آدمی کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے اس کی باتوں کو سننا پڑتا ہے. تو میں دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی اگر عربیت کے اندر مہارت رکھتا ہو،
وہ بھی قدیم عربی، نحو اور صرف کا ماہر ہو، گرامر اس کو بہت اچھے طریقے سے آتے ہو، اصول قرآن، اصول حدیث، اسی طرح اصول تفسیر، ان سب سے اس کو واقفیت ہو، احادیث پر مکمل مہارت اس کو حاصل ہو، فقہ تو رگ و رگ کے اندر ہو، مسئلے مسائل جانتا ہو، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو جو اس سلسلے میں ماہر ہے، تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ علم آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے۔ ہم جو مسئلے بتاتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے لیے گئے مسئلے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی قرآن کے اندر بہت ماہر تھا، وہ آدمی جس نے در مختار کے قول کے مطابق 20 صحابہ کی زیارت کی، الاکمال کے قول کے مطابق 26 صحابہ کی زیارت کی، وہ قرآن کے اندر ماہر نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ کہ دین کو حاصل کرنے والے صحابہ تھے، صحابہ کی صحبت جس نے حاصل کی وہ آدمی ماہر ہوگا یا نہیں؟ تم دیکھو کہ جتنے بھی بڑے امام دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سب کو ہم دل سے مانتے ہیں اور سب کی ہم عزت کرتے ہیں، اللہ سب پر رحم کرے، لیکن یہ 4 امام دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، اس کے اندر کسی بھی امام کو وہ مقام حاصل نہیں جو امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ امام مالک نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، اور اگر کی بھی ہو تو یہ بہت شاذ اور نادر قول ہوگا۔ امام مالک کی بات میں نے کر دی، امام شافعی، امام احمد، انہوں نے بھی صحابی کی زیارت نہیں کی، تب بھی ان کا مسئلہ سعودی عربیہ، دبئی وغیرہ سب جگہ چلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے قول کے مطابق 20 صحابہ کی زیارت کی، پھر بھی ان کی باتوں کے اندر اشکال۔ اکمال والی کتاب کے اندر موجود ہے کہ 26 صحابہ کی زیارت کی، پھر بھی ان کی باتوں کے اندر اشکال۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو حدیث آتی ہی نہیں، افسوس کہ ان کو حدیث نہیں آتی۔ حافظ ذہبی نے ایک قول نقل کیا، اور حافظ ذہبی آپ پوچھیں کتنے بڑے عالم تھے، شافعی المسلک کے تھے، شافعی تھے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حافظ حدیث تھے۔ حافظ حدیث اس محدث کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث کم سے کم یاد ہو۔ تو وہ آدمی جس کو 1,00,000 احادیث کم سے کم یاد تھی، تم اسی کے بارے میں کہتے ہو کہ اس کو حدیث یاد نہیں۔ اب اگرچہ حدیث کا سلسلہ اس سے منقول بہت زیادہ ہوا نہ ہو، تو ایسا تو حدیث کا سلسلہ ابو بکر سے بھی بہت زیادہ منقول نہیں ہوا، حضرت عمر سے بھی بہت زیادہ منقول نہیں ہوا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ مکثرین صحابہ میں سے نہیں، لیکن پھر بھی ان کا قول مانا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کتنی سب احادیث بیان کی، ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ، لیکن یہ سب چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے۔ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر، عمر، بہت کم احادیث انہوں نے بیان کی۔ تو بہت کم احادیث کا بیان کرنا یہ کم علمی کی علامت تھوڑی ہے، جتنا حضور کو وہ جانتے تھے اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا فقہ دنیا کی 2/3 حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ جتنے زیادہ دنیا کے اندر حنفی ملیں گے اتنا زیادہ کوئی مسلک کا پیروکار تم کو ملے گا نہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ فقہ 2/3 دنیا تک پہنچ گیا، پھیل پڑا، حدیث سمجھے بغیر پھیل پڑا۔ حالانکہ کوئی آدمی حدیث سمجھے بغیر فقیہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ ہاں، آدمی حدیث بیان کرنے والا تو بن جائے گا فقیہ ہوئے بغیر، کوئی آدمی حدیث بیان کرنے والا تو ہو جائے گا فقیہ ہوئے بغیر، لیکن آدمی فقیہ اسی وقت بن سکتا ہے جب حدیث کے اندر اس کو مہارت حاصل ہو۔ یہ فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ کے 2/3 حصے کے اندر ان کا فقہ پھیل پڑا، تو حدیث سے واقفیت حاصل کیے بغیر کیا اس طرح ہو گیا؟ جتنے بھی بڑے امام ہیں نا، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، سب کے سب امام ابو حنیفہ کے شاگرد، سب کے سب امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ترمذی امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ کس طرح؟ دیکھو جتنے بھی حدیث والے ہیں نا، سب کے استاد امام ترمذی، اکثر کے استاد امام ترمذی، امام ترمذی کے استاد امام بخاری، امام بخاری کے استاد امام احمد، امام احمد کے اور امام شافعی کے استاد امام محمد، اور امام محمد کے استاد امام ابو حنیفہ۔ تو یہ آدمی ایسا ہے کہ حدیث ہی اس کی نسل سے چل پڑی ہے،
اور یہی آدمی ایسا ہے کہ جو ان لوگوں کے نزدیک حدیث سے واقفیت نہیں. تو جب یہ آدمی حدیث سے کم واقفیت رکھتا ہے تو پھر کون ہے وہ جو حدیث سے واقفیت رکھتا ہو؟ حافظ ابن حجر مکی شافعی عالم ہے. میں حنفی عالموں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، شافعی عالم کا حوالہ دے رہا ہوں. یعنی حنفی عالم تو اپنے امام کی تعریف کرے گا ہی نہیں، شافعی عالم سوچ سمجھ کر کرے گا، مضبوط بات ہوگی تو کرے گا. حافظ ابن حجر مکی شافعی عالم تھے، لیکن شافعی عالم ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام مالک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. بہت بڑی بات ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدینہ کے اندر امام مالک سے بڑا کوئی عالم تھا ہی نہیں، بلکہ بہت سی احادیث کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی عالم امام مالک سے بڑا نہیں ہوگا. یہ امام مالک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. حافظ ابن حجر مکی شافعی نے یہ بات لکھی ہے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذاکرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا. دونوں عالم تھے، بڑے تھے. عالم اور دوسرے عالم کے درمیان کچھ بحث و مباحثہ ہونے تو یہ بہت اچھی بات سمجھی جاتی ہے. ہیلتھی ہے یہ. کیا ہیلتھی؟ اس کے ذریعے سے دین کے اندر نئی نئی باتیں آئیں گی، بہت سی باتیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ. لیکن ایک عالم کے ساتھ جب ایک عوام بحث کرتا ہے نا تو یہاں پر خرابی آتی ہے. وہ حدیث بتائے گا تم کو فون سے اور ترجمہ بتائے گا تم کو فون سے. ہم اس کو پوچھیں گے بھائی تجھے عربی آتی ہے؟ جب تجھے عربی آتی ہی نہیں ہے تو پھر ہم تجھے کس طرح سمجھا سکتے ہیں؟ مثلا ایک غیر مقلد کے ساتھ عید کی رات کو میرا مناظرہ ہوا. کچھ وہ اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ عید کی رات کو عبادت کرنا بدعت ہے، یعنی گھر کے اندر مصلی بچھانا اور عید کی رات کو عبادت کرنا بدعت ہے، قرآن حدیث میں ثابت نہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اپنے عبادت کر سکتے ہیں. اب وہ آدمی اس کو عربی آتی ہی نہیں تھی، عربیت سے واقفیت اس کو حاصل تھی ہی نہیں، اور وہ کہتا رہے کہ نہیں اس حدیث کے نیچے ضعیف لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ فضائل کے باب میں ضعیف احادیث مقبول ہے. اب وہ کہ کیا فضائل کے باب میں ضعیف احادیث مقبول ہے؟ کیا مطلب؟ اب اس کو یہ سمجھانے کا کہ فضائل کے باب میں ضعیف احادیث مقبول ہے، اس کا کیا مطلب؟ اب یہ چیز سمجھنے کے لیے تجھے 3 سال مدرسے کے اندر بیٹھنا پڑے گا، ہم سے علم حاصل کرنا پڑے گا، پھر تجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی نا. ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں یہ بات ایک ہی مجلس کے اندر؟ میں کوئی انگلش کی کہاوت کہہ دوں مثلا کہ سبجیکٹو ڈسکمفرٹ ڈز ناٹ ایکول ٹو فالسہڈ، اور پھر کوئی آدمی پوچھے کیا مطلب اس کا، تو میں کہوں کہ اس کا مطلب یہ. تو اللہ کے بندے تجھے پہلے سیکھنا پڑے گا، انگلش سیکھ پہلے، پھر میں تجھے سمجھا سکتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب. تو عام آدمی جب عالم کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتا ہے نا تو یہ بہت ناانصافی کے بات سمجھی جاتی ہے. ڈاکٹر کے ساتھ تو ہم بحث و مباحثہ نہیں کرتے نا، وہ علاج کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر انجیکشن مت ڈالو، یہاں پر ڈالو. وہ کہے گا بھائی مجھے میرا کام کرنے دے، برابر نا. وہ سکھائے گا نہیں کہ دیکھو یہاں پر انجیکشن ڈالنے سے یہ ہوگا، یہاں پر انجیکشن ڈالنے سے یہ ہوگا. وہ کہے گا مجھے اپنا کام کرنے دے. تو وہاں پر جب ہم اپنی حد کے اندر رہتے ہیں تو علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے وقت اپنی حد کے اندر کیوں نہیں رہتے؟ علم نہیں ہے تو عالموں سے پوچھو، جانکاری حاصل کرو تو تم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جتنے بھی مسائل الحمدللہ لیے گئے وہ فقط امام ابو حنیفہ ہی اس کو بیان کرتے ہوں ایسا نہیں، بہت سے بڑے بڑے علماء اس کی تائید کرتے تھے. امام ابو حنیفہ ہی کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری. دنیا کے اندر ان سے بڑا چیف جسٹس کوئی آیا ہی نہیں. ہم ان سے بھی مسائل لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی حنفی عالموں کے اندر ہی آتے. ان کے ایک شاگرد تھے امام محمد تھے تھوڑے موٹے، اور یہ کہاوت کے اندر مشہور ہے کہ موٹا جو ہوتا ہے بیوقوف ہوتا ہے. لیکن جب امام محمد کو لوگ دیکھتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ سب موٹے بیوقوف امام محمد کے علاوہ، کیونکہ یہ آدمی بہت ذہین ہے. یہ بھی امام ابو حنیفہ ہی کے شاگرد تھے. ہم ان سے بھی مسائل لیتے ہیں، بلکہ جتنا زیادہ حنفی فقہ امام محمد سے منقول ہے اتنا زیادہ کسی اور سے منقول نہیں. بخاری کے حوالے دیے جاتے ہیں اور باتوں کو سمجھایا جاتا ہے. تو بخاری ہمارے نزدیک بہت معتبر کتاب ہے. قرآن کے بعد بخاری سے زیادہ معتبر کتاب کوئی کتاب نہیں. لیکن بخاری کے اندر ثلاثیات روایتوں کا ایک طبقہ ہے. ثلاثیات روایت، اس کا مطلب میں سمپل ڈیفینیشن کے اندر آپ کو یہ بتاؤں کہ محدث اور حضور کے درمیان، محدث یعنی حدیث بیان کرنے والا، اور حضور کے درمیان اگر 3 واسطے ہوں نا، 3 واسطے، تو اس روایت کو ثلاثیات کہتے ہیں. اور اس روایت کی بڑی اہمیت ہے دنیا کے اندر، مشرق میں مغرب میں. اور امام بخاری کی ثلاثیات جو ہیں نا ان کو تو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے.
22 सुलासियात में से तकरीबन 20 सुलासियात इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों से मनकूल है, मक्की इब्न इब्राहिम वगैरह से मनकूल है। तो ये भी एक महारत की बात है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब फ़िक़्ह को हासिल है, और इस पर हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक मिसाल दूं कि आपको समझ में आए कि किस तरह उलमा के माबिन इख्तिलाफ होता है। एक हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपको बात समझ में तो आ रही है ना? इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कान हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कान हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाहु इमामुल मुहद्दिसिन अबू अब्दुल्लाह अल बुखारी व मुस्लिम फ़ी सहीहिहिमा। ये बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत मैंने आप लोगों के सामने पेश की। इसका तर्जमा होता है आमाल का एतबार नियत से है। बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तर्जमा ये करते हैं कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है, लेकिन मैं ये तर्जमा पसंद करता हूँ कि आमाल का एतबार नियतों से है, दारो मदार नहीं, एतबार, आमाल का एतबार नियतों से। इमाम शाफ़ी ने इस हदीस से ये मसला निकाला कि वज़ू के अंदर नियत ज़रूरी, वज़ू के अंदर नियत ज़रूरी, नियत करेंगे दिल के अंदर ज़ुबान के अंदर जो भी हो तो वज़ू होगा, नियत के बगैर वज़ू होता नहीं। उनकी राय थी, उनकी राय को हमारा सलाम। हम ये कहते हैं कि वज़ू के अंदर नियत ज़रूरी नहीं, हम ये कहते हैं कि वज़ू के अंदर नियत ज़रूरी नहीं, अगर नियत के बगैर भी वज़ू कर लिया तो वज़ू हो जाएगा। इमाम शाफ़ी हमारे सामने ये बात कहते हैं कि देखो यहाँ हदीस के अंदर तो कहा है कि आमाल का एतबार नियत से होगा, नियत है तो आमाल का एतबार, वरना आमाल का एतबार नहीं। हम कहते हैं कि यहाँ पर मुराद सवाब है, यानी आमाल पर सवाब का एतबार नियतों से होगा। यानी अगर बगैर वज़ू के, बगैर नियत के वज़ू कर लिया, बगैर नियत के वज़ू कर लिया तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन सवाब मिलेगा नहीं। सवाब उस वक्त मिलेगा जब आदमी नियत करे। एक ही हदीस थी उनके पास भी हमारे पास भी, लेकिन समझने का अंदाज दोनों का अलग अलग था। अहले सुन्नत वल जमात ने कहा इमाम शाफ़ी भी सही, इमाम अबू हनीफ़ा भी सही, लेकिन हम इमाम अबू हनीफ़ा की बात को क्यों कबूल करते हैं मैं बताऊं? मैं आपको बताता हूँ। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, आदमी भीग गया बारिश में, सर भी गीला हो गया, चेहरा भी गीला हो गया, पैर भी गीले हो गए, हाथ भी गीले हो गए, कोहनियों समेत सब गीला हो गया। नियत तो थी नहीं वज़ू करने की, गीला हो गया तो हमारे नज़दीक वज़ू हुआ या नहीं? वज़ू हो गया नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीक नियत की ज़रूरत नहीं, नियत बगैर वज़ू हो जाता है। लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक इस तरह फ़कत भीग जाने से वज़ू हुआ नहीं, वज़ू करने के लिए नियत करनी पड़ेगी, दिल का इरादा। हम ये कहते हैं कि बारिश के अंदर आदमी भीग गया, आज़ा वगैरह इसके धुल गए, वज़ू के जो आज़ा धुलने थे वो धुल गए, नियत अगरचे थी नहीं लेकिन वज़ू हो गया, लेकिन उस पर उसको सवाब नहीं मिला क्योंकि तूने कहाँ नियत की थी, लेकिन वज़ू हो गया। इमाम शाफ़ी ये कहते हैं कि नियत थी नहीं इसलिए सिरे से वज़ू हुआ ही नहीं। अब हम कहते हैं कि वज़ू के ज़रिए से क्या हासिल होता है? पाकी, आज़ा साफ़ होते हैं ना वज़ू से। हम ये सवाल करते हैं कि कपड़ा अगर नापाक हो, आदमी नल चालू करे और उसको धो रहे हो तो उसके लिए नियत करनी ज़रूरी होती है या नहीं? हम शवाफ़ आलिमों से ये पूछेंगे कि उसके लिए नियत करनी ज़रूरी होती है? नहीं, उसके लिए नियत करनी ज़रूरी नहीं होती, वो भी कहेंगे। हालांकि हम कहेंगे देखो उस पानी से कपड़ा पाक हो रहा है उसके लिए नियत ज़रूरी नहीं, और यहाँ पर बदन पाक हो रहा है इसके लिए नियत ज़रूरी। अगर नियत वगैरह ज़रूरी ही होती तो जिस तरह वज़ू के अंदर नियत ज़रूरी है तो इसी तरह कपड़े धुलने के अंदर भी नियत ज़रूरी होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर एक जगह नियत, एक जगह नियत नहीं, इसलिए हम मज़हब हनफी की तरफ ज़्यादा माइल हुए और हमने ये बात कही कि देखो जब कपड़े धुलने वगैरह के अंदर नियत की ज़रूरत नहीं होती, पानी अपना काम करता है, वो बहा कर ले जाता है नजासत को, तो इसी तरह यहाँ पर पानी अपना काम कर रहा है, वज़ू हो जाएगा। ये एक मिसाल मैंने आप लोगों को दी इख्तिलाफ़ के बारे में। वैसे तो बहुत ज़्यादा अवाम के सामने हम इख्तिलाफ़ बयान नहीं करते हैं, वो वजह यही होती है कि इंतशार होता है, लेकिन आज कल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया ये सब, वरना बहुत से लोग इश्काल करते हैं कि हम उन मसाइल पर अमल करते हैं जो तुम बताते हो, लेकिन उसके लिए हमें दलील समझ में नहीं आती। तो इस तरह मैंने आप लोगों के सामने दलील समझाने की एक कोशिश की है। तो खुलासा कलाम मेरे अजीज़ों यही है
کہ ہم جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں وہ مسئلہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے لیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن حدیث کی بات نہیں بتاتے، وہ بات ہوتی ہے قرآن حدیث ہی کی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان اماموں نے جس طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھا وہ بہت زیادہ عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، اشکالوں سے خالی ہے، اس لیے ہم ان کی رائے پر عمل کر کے کوئی مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی چیز اگر ہمیں ایسی لگتی بھی ہے کہ قرآن حدیث کے اوپر وہ فٹ نہیں ہوتی تو ہمارے جو حنفی مشائخ ہیں وہ اپنے اعتبار سے بھی پھر مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ یہ جو مسئلے مسائل کا سلسلہ ہے اس کے اندر قرآن و حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، کھوکھلا اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔